آج کل کرائسس چل رہا ہے بہت زیادہ پیکیجنگ مٹیریل کا، ورلڈ وائڈ بھی شارٹیج آف را مٹیریل ہے، لاجسٹک ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، کاسٹ کے ہیں، اور آئل کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی بائی پروڈکٹ ہے پولی پروپلین اور پولی ایتھلین، تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اوپر چلے گی، جس کے ورکنگ کیپٹل، کیش فلوز کے لوگوں کو ایشوز ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انڈسٹری کیسے سروائیو کرے گی، اس کے بارے میں آپ تھوڑی ہمیں بتائیں پلیز۔ دیکھیے، تو ہماری انڈسٹری تو سروائیو کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہمارے پرابلم جو ہے وہ ہے کمرشل امپورٹ آف پولی پروپلین گرینیولز، جو صرف پولی پروپلین انڈسٹری کنزیوم کر سکتی ہے، کسی اور سیکٹر میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ انڈسٹری اسپیسیفک را مٹیریل کو جب کمرشل امپورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی نہیں ہے، اس کے بعد کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سے انکریج ہوئے بے نامی ٹرانزیکشن، لوگ کیش پہ وہاں سے لیتے ہیں، سستا بھی ہوتا ہے، ملٹیپل فولڈ کے اوپر ٹیکس ایویژن ہے۔ جب بے نامی ٹرانزیکشن آپ 22% بیچتے ہیں، لیکن جب آپ نے کمرشل امپورٹر سے لیا تو آپ نے اس کو دکھایا ہی نہیں اپنی پروڈکشن میں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ڈسٹورشن ہو گئی، حکومت FBR کو وہ انکم نہ ملا، اور دوسری اس نے فلائنگ انوائس کا کلچر جنم دیا، کیونکہ جنہوں نے کیش پہ لیا انہیں انوائس تو چاہیے نہیں تھی سیل ٹیکس۔ تو ایک ملٹیپل ہے۔ لنگڑیال صاحب سے ہم نے پریزنٹیشن بھی دی 2 گھنٹے کی، لیکن یہاں پہ اتنا پرابلم ہے کہ یہاں پہ انفارمل سیکٹر کو اجازت ہے ہر قسم کی ٹیکس ایویژن کی، جبکہ فارمل سیکٹر پولی پروپلین کا ہمارے پہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے، ہمارے کو ایگزمپشن سرٹیفکیٹس نہیں ملتی ہے، اور 6 مہینے تک نہیں دیا جاتا تاکہ ٹیکس کٹے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے ریفنڈس، اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے کہ تاکہ اپنی ریونیو دکھایا جائے، جس کی وجہ سے انفارمل سیکٹر انکریج ہوا ہے، اور بہت سارے جو فارمل سیکٹر سے وہ انفارمل سیکٹر میں چلے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آج کل جو حکومت جس طرح سے ڈاکیومنٹیشن کی بات کر رہی ہے، ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوگا، ریونیو جنریٹ ہوگا تو ہمارے ملک کے کام آئے گا، انڈسٹری ڈیولپ ہوگی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹریڈرز امپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں وہ پھر جو مینوفیکچرز ہیں وہ ان سے پرچیز کرتے ہیں، اور کچھ ڈکلیئر کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ان آرگنائز سیکٹر کے جو مینوفیکچرز ہیں وہ سیل بھی ان آرگنائز سیکٹر میں ہی کرتے ہیں، تو اسی لیے ایک بہت بڑی رجیم ہے جو بائرز کی ہے، اور بہت بڑی کلائنٹیج ہے جو کچے میں خریدتے ہیں، تو اس کو کیسے ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، پولی پروپلین کی چھوٹی سی فیکٹری آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، 25-30 کروڑ کی لگتی ہے، آرام سے۔ یہ کوئی کاٹیج انڈسٹری نہیں ہے۔ تو ہم نے جو FBR کو سجیسٹ کیا تھا ریگولیٹری ڈیوٹی لگائے، اور امپورٹ اس کے اوپر جو سیل ٹیکس بڑھا کے فنش پہ کم کر دے تاکہ جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ایبزارب ہو جائے۔ نمبر 2، FBR کے پاس لسٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی پولی پروپلین فیکٹریاں ہیں، ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو حکومت کی گزارش کی ہے ٹریک اینڈ ٹریس، جیسے شوگر پہ ہم نے لگایا جو کامیابی سے چلا۔ میں جب چیئرمین تھا شوگر ایسوسی کا، میرے ایفرٹ سے لگا، ہم نے یہاں پہ ان کو کہا ہے کہ آپ QR کوڈ نہ لگائے، لیکن ہر پولی پروپلین انڈسٹری ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، اور جو رجسٹریشن نمبر ہے ہر بیگ پہ مینڈیٹری اس کی پرنٹ ہو، اور اس کے بعد جو پروڈکشن ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے ساتھ ایک ریکارڈ کر دے، تو ٹیکس ایویژن کا پورا کلچر امپاسبل ہو جائے گا کیری آؤٹ کرنا۔ اس میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے ایسوسیشن کے لیول پہ جتنے بھی انرجسٹرڈ مینوفیکچرز ہیں ان کو پہلے ممبرشپ دی جائے، اور اس کے بعد ان کو ایک اویئرنیس دی جائے کہ ان کو کیا کیا بینیفٹ ہوں گے اگر وہ اس رجیم میں آ جاتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے بڑی جو ہمارے ملک میں کوتاہی ہے کہ آپ کے پاس کمپلسری ہے ہی نہیں کہ آپ کو ایسوسیشن کا ممبر بننا ہے۔ آپ کو ایسوسیشن کا ممبر بننا کمپلسری جب ہو جائے گا تو ایسوسیشن بھی فعال ہوگی اور آگے بڑھے گی، اسٹرانگ۔ تو یہاں پہ تو جب اتنا بڑا ٹیکس ایویژن کا کلچر ہے تو کون آ کے ایسوسیشن میں ایپٹما نہیں کیا ہوا ہے، جب سبسڈیز نہیں ملتی ہیں جب تک وہ ایپٹما کے ممبر نہیں ملتے بنتے، تو یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور ہم تو حکومت سے درخواست کریں گے کہ پولی پروپلین انڈسٹری کی ہر انڈسٹری کو رجسٹرڈ کیا جائے، ٹریڈ ایسوسیشن بنائی جائے تاکہ اچھے لوگ آگے آئے اور ملک کے لیے وہ کام کر سکے۔ پولی پروپلین میرے خیال سے if I'm not wrong تو تقریباً 7 سے 8 لاکھ ٹن سال کا تو امپورٹ ہوتا ہوگا، تو یہ تو ایکسچیکر کو اس سے بڑے بینیفٹس ہیں جو امپورٹ ہوتا ہے۔ اور کیا اس کے اگینسٹ اتنا سیس ٹیکس گورنمنٹ جمع کر پاتی ہے یا نہیں جو امپورٹ ہوتا ہے ورسز
ہم نے ان سے درخواست کی تھی جی. کہ یہ کرے, اس کو کیری آؤٹ کرے, لیکن nobody seems to be interested. آپ نے آ گیا امپورٹ کے اوپر جتنا امپورٹ ہوا, گرینیولز امپورٹ ہوا, اس کی سیل ٹیکس تو اس کے حساب سے ملتا نہیں ہے. اور پولی پروپلین ایک چیز ہے کہ اس کے اندر آپ ویلیو ایڈیشن 25 سے 30% ہے, تو اس میں چوری کی گنجائش زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں ایک بہت ابہام ہے, وہ آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جو بڑے مینوفیکچررز ہیں وہ امپورٹ میں ان کو سبسیڈائز ریٹ ملتے ہیں, وہ امپورٹ کرتے ہیں اور تو ان کو ریبیٹ ملتا ہے, جبکہ جو اسمال اور میڈیم سائز والے ہیں ان کو امپورٹ میں نہیں ملتا کوئی کسی قسم کا انسینٹیو, جبکہ جو بڑے مینوفیکچررز ہیں ان کی جو کنورژن کاسٹ ہے ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. نہیں دیکھیے اس وقت کوئی کنسیشن نہیں ہے, زیرو ریٹڈ ڈیوٹی کے اوپر ہر کوئی امپورٹ کر سکتا ہے. نہیں, میں بات کر رہا ہوں سپلائر دیتا ہے ان کو, جو مینوفیکچر جو گرینیول سپلائر ہیں وہ 4% تک ریبیٹ دیتے ہیں بڑی پرچیز پہ. ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن وہ پرچیز کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب کمرشل امپورٹر کے اوپر وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہی نہیں ہے 5% کا, تو آپ کے پاس اگر ایگزیپشن سرٹیفکیٹ آ بھی جائے تو 1% ٹیکس کٹتا ہے. پہلے تو تھا, پھر انہوں نے دوبارہ سے ہٹا دیا. اس لیے کہ انہوں نے بیسکلی ان میجر سے انفارمل ٹیکس ایویڈنگ سیکٹر کو بینیفٹ کھول دیا, اور ہمارے کہنے کے باوجود ہماری باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اور یہ ملک کے لیے بہت خطرناک بات ہے. سب سے زیادہ جو پیکیجنگ مٹیریل ہے یا اسپیشلی پولی پروپلین ووون سیک ہے, اس کا کون سی انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ پرچیز کرتی ہے پاکستان میں؟ ساری انڈسٹری, تمام انڈسٹری, شوگر, فرٹیلائزر, ٹیکسٹائل, فیڈ, فلاور, ہر انڈسٹری کو ضرورت ہے اس کی. سب سے زیادہ ویٹ اور فلاور میں نہیں یوز ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ میں بھی ہوتا ہے کیونکہ آٹا سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. وہ کیا چینی میں بھی استعمال ہوتا ہے, چینی میں بھی ہر جگہ استعمال. اس کا ملٹیپل, اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پولی پروپلین ایک ایسا مٹیریل ہے جو دھوپ میں ڈیگریڈ کر جاتا ہے. اس کے اندر اسپیشلی یو وی اسٹیبلائزر ڈالا جاتا ہے کہ دھوپ میں خراب نہ ہو, لیکن جب ڈیگریڈ ہوتا ہے تو یہ بایو ڈیگریڈ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی چیز, ایون کاغذ, کپڑا, کوئی چیز بایو ڈیگریڈ نہیں ہوتی, لیکن دنیا میں تو یہ سلسلہ ہے کہ ری یوز ری سائیکل. تو پولی پروپلین کی اس وقت تقریباً 500 کے قریب ریسائکلنگ پلانٹس ہیں جو پولی پروپلین کو ریسائیکل کرتے ہیں, اور وہ ریسائیکل کرنے کے بعد ان بیگز میں استعمال ہوتا ہے جو کیمیکلز کے لیے, کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر آپ ریسائیکل مٹیریل اس لیے نہیں لا سکتے کہ وہ سائے میں بھی ڈیگریڈ ہو کے اجناس کے ساتھ مل جاتا ہے اور صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے. obviously, لیکن جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یورپ, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ وغیرہ, وہاں تو کمپلائنس ہے. جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایمفیسائز کرتی ہیں, اور ان کا کنڈیشن ہوتی ہے امپورٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں سے کہ 30% اس میں ریسائیکل مٹیریل ضرور ہونا چاہیے.